السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ لگان کیا ہوتا ہے اور لگان کی جو لگان دینے والا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ لگان جو ہے نا، لگان ایک قسم کا ٹیکس ہے جو کہ انگریزوں نے جو بر صغیر میں لوگوں پہ لگایا تھا، اور اس کا خالصتاً مقصد جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے خرچے پورے کرنا، اور جو شاہی فوج ہے اس کے خرچے پورے کرنا، اور برطانیہ کی جو ڈیولپمنٹ ہے ساری، انگلینڈ کی، برطانیہ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے ساری، وہ بر صغیر کے پیسوں سے ہوتی تھی، اور اس میں انہوں نے اس کو ایک خاص قسم کا جو ہے نا وہ ٹیکس جو زرعی اراضی پہ، کیونکہ یہ ساری زرعی اراضی تھی پنجاب میں، یہ بر صغیر میں جتنی بھی تھی، تو پنجاب، آسام اور بنگال وغیرہ سارے جتنے بھی صوبے تھے یہاں پہ زرعی اراضی تھی، تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ایک ٹیکس کا سسٹم شروع کیا تھا۔ جو سب سے پہلے جو ٹیکس لگایا گیا تھا وہ 1793 میں پرماننٹ سیٹلمنٹ کے نام سے لگایا تھا۔ اس میں پرماننٹ سیٹلمنٹ میں انہوں نے کچھ چیدہ لوگوں کو جو ان کے خدمت گزار تھے ان کو بڑے بڑے رقبے انگریزوں نے دیے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ آگے کاشتکار رکھے ہوئے تھے۔ اب جو بڑے بڑے رقبے جن کو دیے تھے وہ جاگیردار ان کو کہلایا گیا، اور وہ جاگیردار جو تھے وہ لگان ادا کرتے تھے گورنمنٹ کو، اور وہ فکس کر دیا گیا تھا، بہت نامینل سا لگان تھا لیکن فکس کر دیا گیا تھا، اور یہ لوگ جو ہے نا آگے کاشتکاروں سے زیادہ لیتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کاشتکار جو ہے نا وہ قرض کے تلے دبتے چلے گئے اور وہ غریب ہوتے گئے، جبکہ جو جاگیردار تھے وہ امیر ہوتے گئے، کیونکہ گورنمنٹ کو بہت کم دیتے تھے، ان کا گورنمنٹ میں رول بہت زیادہ تھا۔ اس کے بعد پھر 1820 کا وقت آتا ہے جب ایک اور طرح کا لگان جو ہے نا وہ اصلاحات لائی گئیں اس لگان میں، اور ریوٹواری نظام جو ہے نا، ریوٹواری وہ اس وقت کے حساب سے ایک نظام بنایا گیا، اور وہ والا لگان جو ہے نا وہ مسلط کیا گیا۔ وہ لگان جو تھا نا وہ ڈائریکٹ کاشتکاروں کے اوپر جو ہے لگایا گیا، اور اس میں تقریباً کاشتکاروں سے پوری فصل کا 50% حصہ، یعنی کہ تقریباً آدھا حصہ گورنمنٹ لے جاتی تھی، لیکن اس کا یہ تھا کہ کاشتکاروں کو مالک تسلیم کیا گیا، اس لگان جن کے اوپر لگایا گیا ان کاشتکاروں کو ملکیت دی گئی، پراپرٹی کی، جائیداد کی، زرعی زمینوں کی ملکیت دی گئی، اور ان کے اوپر یہ لگان لگایا گیا۔ اس کے بعد 1822 میں پنجاب اور جو گنگا کے ارد گرد کے علاقے تھے، جو یہ دریائی زمینوں، جو دریا سے آباد سراب ہوتی تھی زیادہ تر زمینیں، ان کے اوپر ایک مہالواری جو ہے نا، مہالواری نظام وہ لگایا گیا، اور وہ جو لگان تھا نا وہ پورے گاؤں کے اوپر مسلط کیا گیا، یعنی کہ ایک گاؤں کو ایک اکائی ڈکلیئر کیا گیا، جیسے کھیوٹ بنائی جاتی ہے نا، اس طریقے سے ایک گاؤں کو ایک اکائی ڈکلیئر کیا گیا، اور پورے گاؤں کے اوپر ایک ٹیکس کا جو ہے نا نظام نافذ کیا گیا۔ پورے گاؤں نے اکٹھا کر کے، جو نمبردار ہے، جو گاؤں کا نمبردار ہوتا تھا، اس کو اکٹھا کر کے دینا ہوتا تھا، اور اس نے آگے پھر گورنمنٹ کو جمع کروانا تھا، وہ اس کی یعنی کہ اسیسمنٹ کے حساب سے، اس کے حصے داری کے حساب سے ان کے اوپر جو ہے نا وہ لگایا جاتا تھا۔ اب اسی وقت سے یہ جو ہے نا یہ لگان کے خانے میں لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پاکستان میں، انڈیا میں تو کافی ریفارمز آئی ہیں پراپرٹی کے، جو یہ لگان دہندہ اور وغیرہ کے بارے میں، اور ان کے کافی انہوں نے اس کو کمپیوٹرائز سیٹ اپس کر دی ہیں سارے، لیکن پاکستان میں جو ہے نا 1959-60 میں جب ایوب دور تھا غالباً، اس وقت جو ہے نا یہ کچھ ریفارمز لائی گئیں، لیکن اور جو ہے نا بڑے بڑے جو جاگیردار تھے ان کی لمٹ کر دی گئی کہ وہ 500 سے 1000 جو ہے نا ایکڑ کے درمیان جگہ رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اور باقی جو ہے نا وہ ہاریوں کو، مداریوں کو اور کاشتکاروں کو جو ہے نا ان کو مالک تسلیم کیا گیا، ان کو ٹرانسفر کی گئی۔ اس کے بعد یہ بھٹو دور میں کچھ ریفارمز آئی ہیں، لیکن وہ عمل درآمد ان پہ اس لیے نہیں ہو سکا، نہ بھٹو دور میں ہو سکا، نہ پہلے دور میں ہو سکا، نہ اس کے بعد ہو سکا، کیونکہ یہ جتنے بھی جاگیردار ہیں یہ سارے خود تو سیاست میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور یہ بڑی بڑی زمینوں کے مالک جو ہیں یہ یا تو بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں گے بیوروکریسی میں، یا آرمی بیوروکریسی میں ہوں گے، یا پھر پارلیمنٹ میں ہوں گے، یا بڑے بڑے ججز ہوں گے، یا جرنیل ہوں گے، یعنی یہ اس طریقے سے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ریفارمز ہیں نا وہ بند تو گئیں، لیکن وہ ان پہ عمل درآمد اس لیول پہ نہیں ہو سکا، اور ڈاکومنٹیشن میں بھی جو ہے نا وہ پراپر جو ہے نا مثبت تبدیلیاں نہیں آ سکیں، اور لگان کا خانہ جو ہے نا وہ بعض علاقوں میں، اب اکثر علاقوں میں لگان کا خانہ جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، خانہ کاشت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور لگان کا خانہ بھی، یعنی کہ وہ بالکل نل اینڈ وائڈ، یعنی کہ بالکل بلینک آنا شروع ہو گیا۔ اب جو کمپیوٹرائز ہوتے جا رہے ہیں ان میں سے اکثر خانے، اکثر فردیں جو ہے نا ان میں
خانہ کاش میں نام نہیں ہوتا کسی کا، کیونکہ وہ خود مالک خود کاش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بھی جو پرانی جمع بندیاں ہیں، جو فردیں ہیں، ابھی مجھے 3-4 فردیں جو ہے نا آئی ہیں۔ ایک فرد اب مجھے کوئی 7 بندوں نے بھیجی ہے واٹس ایپ پہ، اور ہر کوئی اپنے اپنے رائٹس اس میں سے پوچھ رہا ہے کہ اس میں میرا کیا رائٹ ہے، اس میں میرا کیا رائٹ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جس بندے کا نام لگان دہندہ میں لکھا ہوا ہے، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ کس دور سے اس کا نام چلا آ رہا ہے۔ اگر تو عرصہ دراز سے، یعنی کہ وہ جس وقت ان کو مالک تسلیم کیا گیا تھا 1820 سے، اس وقت سے چلا آ رہا ہے، تو پھر تو یہ جو ہے نا ڈسپیوٹ یہ بہت زیادہ بڑھے گا، اور یہ لیٹیگیشن جو ہے نا یہ سول کورٹ میں جائے گی، اور سول کورٹ ہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی ایویڈنس کے بعد کہ یہ لگان دہندہ جو ہے، جس کا نام لگان دہندہ والے خانے میں ہے، یہ مالک بن سکتا ہے، ملکیت میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یا کوئی راستے میں کسی قسم کی ایسی کوئی اتنے عرصے میں کوئی میوٹیشن ایسی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ملکیت کے رائٹس مل سکتے ہیں۔ لیکن جو جنرل پرزمپشن ہے نا وہ یہی ہے کہ جو لگان دہندہ ہے وہ کرایہ دار ہے، وہ ٹیننٹ ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ صرف لگان ادا کرتا ہے، بھلے وہ صوبائی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، بھلے کسی پرائیویٹ بندے کی ملکیتی ہے، وہ اس میں سے لگان دہندہ کا نام جو ہے نا وہ صرف کرایہ دار ہے اور لگان ادا کر رہا ہے۔ اب کتنا ادا کر رہا ہے اس کا وہ فرد کے اوپر نہیں لکھا ہوتا، فرد کے اوپر صرف یہ اس کا نام لگان دہندہ کے خانے میں ہے، اور وہ اپنے ملکیت اپنے مالکوں کی تابع مرضی بیٹھا ہوا ہے، یعنی ان کی مرضی کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ مالک جو ہے نا وہ مالک ہیں، اونر جو ہے نا وہ ابھی وہ اس کو، لیکن اگر اونر ابھی خالی کرانا چاہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اپنے کرایہ دار کو یعنی کہ فوری طور پہ کہیں کہ وہ خالی کر دے تو وہ خالی کر دے گا، جو 100-150 سال سے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے رائٹس بھی موجود ہیں، پوزیسری رائٹس اس کے پاس موجود ہیں، اور پوزیشن اس کے پاس موجود ہے۔ آپ اس کو سیل پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن ود نوٹس کہ اس بندے کو جو ہے نا وہ نوٹس جائے گا کہ وہ کرایہ دار ہے۔ ہاں، اگر آپ کو پرسنل یوز جو ہے نا، ان پرسنل یوز آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ پرسنل یوز کے لیے چاہتے ہیں تو پھر کورٹس عدالتیں جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا وہ کرتی ہیں کہ وہ ایویکشن جو ہے نا بے دخلی جو ہے نا اس کی کروا دیتی ہیں۔ لیکن ادروائز جو ہے نا وہ بھی اس کے اوپر ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کر سکتا ہے جس کا نام لگان دہندہ میں ہے، کہ وہ اس کے اوپر کب سے بیٹھا ہوا ہے اور کس قانون کے تحت اس کو کس قسم کے رائٹس حاصل ہیں۔ بے شمار قانون بنے بعد میں، تو ان میں سے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس طریقے سے کسی کو کہنا ہے کہ تم خالی کر دو اور وہ نکل جاؤ تو وہ نہیں نکلتا۔ تو سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تحصیلدار کے پاس رجوع کریں، اس کو اپلیکیشن موو کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا پچھلا ریکارڈ نکلوائیں، ساری رپورٹس مکمل کروائیں۔ اگر اس کے بعد لیٹیگیشن بڑھتی ہے تو پھر آگے جائے گی، ڈی سی کے پاس جائے گی، کمشنر کے پاس جائے گی۔ اگر سکنی مکان وغیرہ بن گئے ہیں تو پھر سول کورٹ جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ فورم ہے، اور سول کورٹ میں اس کے لیے رجوع کریں۔ لیکن لگان دہندہ جو ہے نا ایک اونر نہیں ہے، وہ ٹیننٹ ہے، وہ کرایہ دار ہے۔